السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا الہ العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور تب، لَآتَيْنَاهُمْ، البتہ ہم ضرور دیں گے ان کو، مِن لَدُنَّا، اپنے پاس سے، اجرًا عظیما، اجر بہت بڑا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور البتہ ہم ضرور رہنمائی کریں گے ان کی، صِرَاطًا، راستے کی، مستقیما، سیدھے۔ وَمَن، اور جو، یطع، اطاعت کرے گا، اللہ، اللہ کی، والرسول، اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ، مع الذین، ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے، انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے، علیہم، جن پر، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقین میں سے، والشہداء، اور شہداء میں سے، والصالحین، اور نیک لوگوں میں سے، وحسن، اور کتنے اچھے، اولئک، یہ لوگ، رفیقا، ساتھی ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا صلہ بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کو جتنی خوشی اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر ہوئی، اتنی خوشی کبھی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے۔ اس آیت کی شان نزول کی روایات میں بتایا گیا ہے، بعض صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور ہمیں اس سے فروتر مقام ہی ملے گا، اور یوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحبت اور رفاقت اور دیدار سے محروم رہیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر ان کی تسلی کا سامان کیا۔ بعض صحابہ اکرام نے بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں رفاقت کی درخواست کی، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کثرت سے نفلی نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ فرمایا، پس تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، اس میں فرمایا، راست باز، امانت دار تاجر، انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ صدیقیت کمال ایمان اور کمال اطاعت کا نام ہے۔ نبوت کے بعد اس کا مقام ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ ممتاز ہیں، اور اس لیے بالاتفاق غیر انبیاء میں وہ نبی کے بعد افضل ہیں۔ صالح وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کامل طور پر ادا کرے اور ان کے اندر کوتاہی نہ کرے۔ پھر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں مزید فرمایا، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ، علیما، جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا، پکڑے رکھو، حذرکم، بچاؤ اپنا، فانفروا، پھر نکلو، ثبات، گروہ گروہ بن کر، او انفروا، یا نکلو، جمیعا، سب اکٹھے ہو کر۔
حذرکم کے معنی ہوتے ہیں اپنا بچاؤ، اپنا اختیار، یعنی کہ اسلحہ اور جنگی سامان اور دیگر ذرائع جو ہے اس کو اکٹھا رکھو، اپنی جنگ کی تیاری مکمل رکھو، اور پھر جنگ کے لیے سارے مل کر نکلو یا گروہ گروہ بن کر، یعنی ٹولیاں ٹولیاں بن کر نکلو۔ وَإِنَّ اور بے شک مِنْکُمْ تم میں سے لمن البتہ کوئی ہے جو لَيُبَطِّئَنَّ جو بہانے بناتے ہیں یا پس و پیش کرتے ہیں۔ فَإِن پھر اگر أَصَابَتْكُمْ پہنچتی ہے تم کو مصیبہ کوئی مصیبت، قال کہتا ہے قد تحقیق انعم اللہ انعام کیا اللہ نے علیہ مجھ پر، اذ لم جب نہیں اکن تھا میں معہم ساتھ ان کے شہیدہ موجود۔ اس آیت کے اندر منافقین کا ذکر ہے، یعنی کہ جب ان کو جہاد پر نکلنے کا کہا جاتا ہے تو وہ بہانے بناتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت موجود نہیں تھا، اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت انعام کیا مجھ پر، بہت فضل کیا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کہ میں اس وقت مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شامل نہیں تھا۔ وَلَئِن اور البتہ اگر أَصَابَكُمْ پہنچتا ہے تم کو فضل کوئی فضل من اللہ اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ البتہ وہ ضرور کہیں گے كَأَن لَّمْ گویا کہ نہیں تکن تھی بینکم درمیان تمہارے، وَبَيْنَهُ اور درمیان اس کے مودتن کوئی محبت یا دوستی، یا لیتنی اے کاش کہ میں کنتو ہوتا معہم ساتھ ان کے، فافوز فوزن تو میں بھی خوب کامیابی پاتا، عظیمہ بہت بڑی۔ یہ آیت بھی منافقین کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے کہ یعنی جب مسلمانوں کو کوئی فتح نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام ملتا ہے، تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوتا اور میں بھی بہت بڑی کامیابی پاتا، یعنی جنگ میں فتح اور غلبہ اور مال غنیمت کا حقدار میں بھی ٹھہرتا، یعنی کہ اس وقت وہ آرزو کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت شکر ادا کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے وقت میں آپ کے دوست ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کے حالات پلٹا کھاتے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ لوگ بھی فوراً سے اپنا رنگ تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس طرح کے لوگوں سے محتاط رہ سکیں۔ تو ایک منافق کا رویہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی فتح ملتی ہے تو وہ آرزو کرتا ہے کہ کاش وہ ان کے ساتھ ہوتا، ان کا دوست ہوتا، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تب کہتا ہے کہ شکر ہے میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ فَلْيُقَاتِلْ پس چاہیے کہ جنگ کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین وہ لوگ، یشرون جو بیچتے ہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ بدلے آخرت کے، ومن اور جو کوئی یقاتل جنگ کرے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فیقتل پھر وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب یا وہ غالب آ جائے، فسوف پس ان قریب، نؤتیہ ہم دیں گے اس کو، اجرن اجر، عظیمہ بہت بڑا۔ یشرون کا لفظ شرع یا یشری سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں بیچنا، بیچنا بھی معنی اور خریدنے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت کے اندر مجاہدین پر ہونے والے انعامات کا ذکر ہے، یعنی اگر مجاہد شہید ہو جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو بھی اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اگر وہ غازی بن کر لوٹے، یعنی او یغلب کا معنی ہے کہ وہ غازی بن کر واپس آ جائے، یعنی غلبہ پا جائے، تو اس صورت میں بھی اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ اور کیا ہے تم کو، لا تقاتلون نہیں تم جنگ کرتے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والمستضعفین اور کمزور، من الرجال مردوں میں سے،
والنساء اور عورتیں، والولدان اور بچے، الذین وہ لوگ جو، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال ہم کو، من هذه القریہ اس بستی سے، الظالمی ظالم ہیں، اہلها رہنے والے اس کے، واجعل لنا اور تو بنا ہمارے لیے، من لدنک اپنے پاس سے، ولیہ کوئی سرپرست، واجعل اور بنا، لنا ہمارے لیے، من لدنک اپنے پاس سے، نصیرا کوئی مددگار۔ ظالموں کی بستی سے مراد نزول کے اعتبار سے مکہ ہے۔ ہجرت کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے مسلمان خاص طور پر بوڑھے مرد، عورتیں اور بچے کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں مدد کی دعائیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ تم ان کمزور لوگوں کو کفار سے نجات دلانے کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ جس بھی علاقے میں مسلمان اس طرح کے ظلم و ستم کا شکار ہوں اور نرغہ کفار میں گھرے ہوئے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کافروں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے جہاد کریں۔ پھر مزید فرمایا، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیلی راستے میں، الطاغوت طاغوت کے، فقاتلوا تو جنگ کرو، اولیاء دوستوں سے، الشیطان شیطان کے، ان بے شک، قیدا چال، الشیطانی شیطان کی، کانا ہے، ضعیفا کمزور۔ مومن اور کافر دونوں کو ہی جنگوں کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن دونوں کے مقاصد جنگ جو ہے وہ بالکل فرق ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں۔ یعنی ایک مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے، اور جبکہ کافر جو ہے وہ صرف دنیا طلب کرنے کے لیے یا ہوس کے طور پر لڑتا ہے تاکہ اس کی شہرت ہو اور اس کو لوگ بہادر کہیں، یعنی کہ دنیا کے مفادات حاصل کرنے کے لیے وہ جنگ کرتا ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے فرمایا، ان قید الشیطان کان ضعیفا کہ شیطان کی جو چال ہے وہ بہت ہی کمزور ہے، یعنی اس کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جنگ کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یعنی کہ وہ خود ایک بہت ہی کمزور تدبیروں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔